السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم کھانے پینے سے متعلق کچھ آداب اور سنتیں جانتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس موضوع سے متعلق کئی ایک حدیثیں ہیں جس میں ہم بسم اللہ سے متعلق سنت جانیں گے، دائیں ہاتھ سے متعلق کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے ادب جانیں گے، اور ہم یہ جانیں گے کہ ہم کس طرح سے کھائیں، کھانے کے درمیان سے کھائیں یا کہیں سے بھی ہم کھانا کھائیں، اور کھانے میں عیب نکالنے سے متعلق اور کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرنے سے متعلق آداب اور سنتیں ہم جانیں گے۔ اس طرح سے ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے متعلق صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم جانیں گے کہ کھانے کے برتن کو کس طرح سے ڈھکنے کا حکم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے طریقے اور آداب اور سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر ہم کسی مجلس میں ہوں اور ہم لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہوں تو کس طرح سے تقسیم کریں گے، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ پینے کے وقت پانی ہم پی رہے ہیں، کوئی مشروب ہم پی رہے ہیں، اس وقت کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم جانیں گے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے کس طرح سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور پھر ہم اسی درس کے ضمن میں جانیں گے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث آج ہم اس موضوع سے متعلق دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے پر بیٹھتے تھے تو ہم اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو کھانے میں نہیں رکھتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کر دیں اور اپنا ہاتھ کھانے میں نہ رکھتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہم ایک کھانے پر حاضر ہوئے تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، گویا اسے کوئی ڈھکیل رہا ہو، کوئی اس کے پیچھے سے اس کو جلد بازی کرنے کی بات کہہ رہا ہو، اسے ڈھکیل کر کھانا کھانے کے لیے کوئی اس پر زبردستی کر رہا ہو۔ تو وہ بچی آئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں رکھنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی شخص آیا، وہ بھی گویا کوئی اسے ڈھکیل رہا ہے، کوئی اسے زبردستی کھانے میں جلدی کرنے پر ابھار رہا ہے۔ وہ دیہاتی آیا، کھانے میں اپنا ہاتھ رکھنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ بے شک شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ شیطان نے اس بچے کو آگے کیا تھا تاکہ وہ بغیر بسم اللہ کے جلدی سے کھانا کھائے اور شیطان بھی اس میں شامل ہو جائے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر یہ دیہاتی شخص آیا اور اس کے ذریعے سے شیطان نے چاہا کہ میں اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لوں، اس کھانے میں میں بھی شریک ہو جاؤں، تو میں نے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ یعنی شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ موجود ہے، میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا نام لیا، یعنی بسم اللہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں بغیر بسم اللہ کیے کھانا نہیں شروع کرنا چاہیے، ورنہ شیطان اس کھانے میں شامل اور شریک ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے جسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی اس کی تصحیح میں موافقت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ کہے، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ آخر میں کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی جب بھی اسے یاد آئے کہ میں بسم اللہ بھولا ہوا ہوں تو وہ یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم شروع میں بسم اللہ نہ کر سکیں، جب ہمیں بسم اللہ کے نہ کرنے کی بات یاد آئے تو ہم کیا کہیں گے۔ ایک اور روایت ہم جانتے ہیں، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اذا دخل الرجل منزله فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإن ذكر الله عند دخوله ولم يذكره عند عشائه يقول أدركتم العشاء ولا مبيت لكم، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء۔ کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رات کے کھانے کا انتظام ہے۔ اور اگر انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن عشاء کے وقت، کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں آج اس گھر میں کھانا مل رہا ہے لیکن تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب انسان کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، نہ کھانے کا بھی ذکر کرتا ہے اور نہ ہی گھر میں داخل ہوتے وقت انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں آج اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کا بھی انتظام تمہارے لیے اس گھر میں آج ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کر لینی چاہیے، ورنہ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ آئندہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ داہنے ہاتھ سے کھانے سے متعلق ہے، کہ ہمیں داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی اس سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور جب ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر رہے تھے تو میں اپنے ہاتھ کو کھانے میں، پلیٹ میں یہاں وہاں چلا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے چھوٹے بچے، اے ننھے بچے، تم اللہ رب العالمین کا نام لو، تم بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور تم اپنے پاس کا کھانا کھاؤ، یعنی تم پلیٹ میں یہاں وہاں اپنا ہاتھ نہ ڈالو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بسم اللہ کر کے کھانا کھانا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور ہمیں اپنے پاس کے کھانے میں سے کھانا چاہیے، اپنے طرف جو پلیٹ کا حصہ وہاں سے کھانا کھانا چاہیے، پلیٹ میں یہاں وہاں اپنے ہاتھ کو ہمیں
نہیں گھمانا چاہیے، خاص طور سے جب کھانا ایک ہی ہو۔ لیکن اگر کھانا مختلف نوعیت کا ہو، ایک نوعیت یہاں ہے، دوسری نوعیت وہاں ہے، تیسری نوعیت یہاں ہے، تو ہم اس صورت میں جو دل ہمارا چاہ رہا ہے کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم جب ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو ہم جو ہمارے سامنے پلیٹ کا حصہ وہیں سے کھائیں گے، یہاں وہاں اپنا ہاتھ نہیں پھیریں گے۔ اگلی حدیث جو ہمارے سامنے اس موضوع سے متعلق ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، مجھے داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ گویا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اس نے تکبر سے ایسا کہا، یہ نہیں کہ اس کو کوئی علت اور کوئی بیماری وغیرہ تھی، ظاہر حدیث سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا داہنے ہاتھ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت ما منعه الا الكبر، کہ تو اب طاقت بھی نہیں رکھے گا، اب تو کھا بھی نہیں سکتا داہنے ہاتھ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کبر نے، گھمنڈ نے ایسا کہنے پر ابھارا تھا، یعنی اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹی تھی اور کہا تھا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس نے ایسا گھمنڈ کی وجہ سے کیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی بھی نہیں اٹھایا، یعنی وہ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہوئی اور وہ شخص اب کبھی بھی اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک اپنے نہیں اٹھا پاتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں داہنے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہے داہنے ہاتھ سے کھائیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات نہیں پسند آ رہی ہے اور اس کی بات کو ہم ٹھکرا دیں، تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ اور اس سے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ گویا انسان اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کہے گا تو اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور آخرت میں اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ اب اگلی جو حدیث ہے ہمارے سامنے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم کھانا کس طرح سے کھائیں گے، کس جگہ سے کھانا ہم شروع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت بے شک کھانے کے درمیانی حصے میں نازل ہوتی ہے، تو لوگوں تم کھانے کو کنارے سے کھاؤ، تم بیچ سے نہ کھاؤ۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کھانا کہاں سے کھانا چاہیے، بیچ سے یا کنارے سے۔ ہمیں کنارے سے کھانا چاہیے، بیچ سے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بیچ میں برکت کھانے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے ہم دیکھتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے اور مشہور حدیث ہے، لیکن آج کل ہم اس کو جو ہے بہت ہی اس سے غفلت کے شکار نظر آتے ہیں۔ کھانے میں ہمیشہ عیب نکالنا ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور اگر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالتے تھے۔ اسی بارے میں کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا کھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ناپسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالتے تھے۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں جس میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کھانے کے آداب سے متعلق کہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ پانی پینے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی پسند ہے کہ بندہ کھائے اور پیے تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، کہ اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے، اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے، جب بندہ کھانا کھائے تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، اللہ رب العالمین پاکی بیان کرے،
اور یشرب الشربۃ ویحمدہ علیہا، اور جب بندہ میرے بھائیوں پانی پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاکی بیان کرے، اللہ رب العالمین تعریف اور حمد بیان کرے۔ اگلے جو حدیث ہے وہ کھانے کے وقت انگلیوں کو چاٹنے سے متعلق ہے، کہ جب ہم کھانا کھا لیں، جب ہم پانی پی لیں، تو ہم برتن میں جو کھانے کے اثرات ہیں اس کو نہ چھوڑیں شیطان کے لیے، اور ہم 3 انگلیوں سے کھایا کریں۔ اس طرح سے جو انگلیوں میں کھانے کے اثرات ہوں ان کو بھی ہم نہ چھوڑیں، انگلیوں کو ہم پہلے چاٹ لیں، اس کے بعد میں پھر ہم دھوئیں، اللہ رب العالمین کے نعمت کی ہم ناقدری نہ کریں۔ راوی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے اسے چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 انگلیوں سے اگر ہم کھائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مسنون ہے، اور ہاتھ کو دھونے سے پہلے ہم اپنے انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لیا کریں تاکہ کھانے کی بے حرمتی نہ ہو، کھانا ضائع نہ ہو۔ ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو چاٹ کر صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے کہ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، برکت کا نزول کہاں ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اپنے انگلیوں میں جو باقی کھانے کے اثرات ہیں اس کو ہم صاف کر لیا کریں، جو ہمارے برتن میں کھانے کے اثرات ہیں ان کو ہم صاف کر لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے برکت اسی میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ تم یہ نہیں جانتے کہ کھانا تمہارے کھانے کے کس حصے میں ہے، برکت تمہارے کھانے کے کس حصے میں ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کھانے کے اندر جو ہماری انگلی میں لگی ہوئی ہو، جو ہمارے برتن میں بچا ہوا ہو، اسی میں برکت نازل ہوئی ہو، اور اگر ہم اس کو دھو دیں گے، اس کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے تو برکت ہم سے چلی جائے گی۔ ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی سے کھاتے تھے، اور جب کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنے 3 انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نثلث القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنے 3 انگلیوں کو صاف کر لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے زمین پر یا دسترخوان پر تو جو مٹی وغیرہ لگی ہے، جو کوئی ایسی چیز لگی جس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو نکال دو، اس کو الگ کر دو اور اس کو کھا لو، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم برتن کو صاف کر لیں، ہم برتن کو صاف کر لیں، پوچھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت کا نزول ہوا ہے۔ اب آئیے ہم پانی پینے سے متعلق کچھ اہم آداب اور سنتیں جانتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے پہلے جو حدیث پانی سے متعلق ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم پانی ہو یا پینے کی کوئی اور چیز ہو اس کے برتن کو ڈھانپ کر رکھا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جاتی ہے یا جب تم شام کرتے ہو، شام کے وقت تم اپنے بچوں کو روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے زمین میں پھیلتے ہیں، اور جب
رات کی ایک گھڑی، رات کا ایک گھنٹہ نکل جائے، ختم ہو جائے، رات کا ایک گھنٹہ گزر جائے تو انہیں تم پھر چھوڑ سکتے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اس پر اللہ رب العالمین کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان کسی ایسے دروازے کو نہیں کھولتا جو بند ہو۔ بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا ہے، جو کھلا ہوگا اس میں شیطان گھس سکتا ہے، لیکن جو بند ہے دروازہ اس کو شیطان نہیں کھولتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تم اپنے مشکیزوں کو، مٹکوں کو ڈھانپ دیا کرو اور اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا کرو، بسم اللہ کہا کرو، اور تم اپنے برتنوں کو الٹ دیا کرو، ڈھانپ دیا کرو، یا اس پر کوئی ڈھکن لگا دیا کرو، اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا کرو۔ اگرچہ تم اس پر اگر کوئی چیز ڈھکن نہ پاؤ ڈھکنے کے لیے تو اس پر کوئی ایک چیز جو ہے اس پر لگا دو، یا کوئی ایک چیز جیسے کوئی ایک لکڑی اس پر رکھ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور جب تم سونے لگو اپنے چراغوں کو تم بجھا دیا کرو، جب تم سونے لگو تو سونے کے وقت اپنے چراغوں کو تم بجھا دیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں ہمیں جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، وہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی ہمیں کہ ہمیں اپنے پانی کے جو برتن ہیں ان کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اپنے پانی کے برتنوں کو ہمیں کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور مسلم شریف میں اس روایت میں ایک اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ انه اروى وابرا وامرا، کہ انسان جب پانی پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لے گا تو اس سے انسان زیادہ سیریاب ہوگا، زیادہ اس کو سیر حاصل ہوگا، وہ زیادہ سیراب ہوگا، اور اس طرح سے اس کو زیادہ پانی پینے کا فائدہ ہوگا اور انسان کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ یعنی انسان کو جب پانی پینا ہے تو وہ پانی پیتے ہوئے 3 سانسیں پانی پیا کرے۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں جس میں اگر ہم کھانا کھلا رہے ہیں یا ہمارے پاس کھانے کا برتن ہے جس میں کھانے کی چیزیں موجود ہیں، اگر ہمیں کسی کو دینا، دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی، تو کس کو ہم پہلے دیں گے؟ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمن فل ایمن، یعنی جو داہنے والا بندہ ہے اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ حدیث پوری اس طرح سے ہے، کہتے ہیں انس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ملایا گیا، دودھ لایا گیا، دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آپ کو پینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ داہنے طرف ایک اعرابی دیہاتی شخص موجود ہے اور بائیں جانب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پینا تھا پیا، پھر اعرابی کو جو دیہاتی شخص تھا داہنے جانب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور کہا الایمن فالایمن، داہنے والا جو ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، ایمن کو پہلے جو ہے پیش کرنا یہ حق بنتا ہے۔ ایک اور روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے والے کا حق جو ہے زیادہ ہے، یعنی داہنے والے کو ہمیں پہلے پیش کرنا چاہیے۔ روایت یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، راوی حدیث حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشروب لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب بڑے عمر والے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ کیا تم مجھے یہ اجازت دیتے ہو کہ میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں اپنے بعد؟ بچے نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں آپ سے جو بھی حصہ مجھے مل رہا ہے اس کو کسی اور کے لیے دینے کی اجازت نہیں دوں گا، میں آپ سے جو حصہ مل رہا ہے اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مشروب کو اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو
بڑی عمر والے صحابہ کرام تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ داہنے سے ہمیں شروع کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کے اندر تعلیم دی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ برتن میں پھونکنے سے ممانعت کے سلسلے میں ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن و صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے 6912 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں یا پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی تنکا وغیرہ پانی میں اگر دیکھوں، برتن میں اگر کوئی تنکا یا کوئی جو ہے مٹی کا ٹکڑا یا کچھ ایسی چیز دیکھوں جس کو نکالنا ضروری ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرقھا، تم اسے انیل دو لیکن اس میں پھونکو نہیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ وہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سانس پانی پیتا ہوں تو سیراب نہیں ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَبِنِ الْقَدْحَ عَنْ فِيكَ، فَأَبِنِ الْقَدْحَ إِذًا عَنْ فِيكَ، یعنی تم پیالے کو یا پانی کے برتن کو اپنے منہ سے الگ کر لو اور پھر سانس لو، پیتے ہوئے برتن ہی میں سانس مت لو۔ دوسری روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی میں ہے۔ مسلم شریف کی روایت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم برتن میں سانس نہ لو، برتن میں سانس نہ لو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے، یعنی جب ہم پانی پی رہے ہیں تو پانی پیتے وقت ہم برتن میں سانس نہیں لیں گے، ہم پانی پیئیں، برتن کو الگ کر دیں، سانس لیں، پھر دوبارہ اگر پینا چاہتے ہیں تو پیئیں، لیکن برتن میں سانس لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہمارے پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اس میں ڈبوئے پھر اس کو نکال کر پھینک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں زہر ہے، یعنی بیماری ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی ہمارے مشروب میں، کسی پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ہمیں پھینک نہیں دینا ہے۔ اگر ہمارا دل کر رہا ہے، مطلب کسی کو یہ بات جو ہے ناگوار گزرتی ہے کہ کیسے مکھی گر جائے اور اس کو ڈبو کر پھر نکالا جائے، ہم یہ بات جان لیں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پینا چاہتے ہیں تو اس کو ڈبو کر نکال کے پھینک دیں پھر ہم پئیں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پر کے ساتھ مکھی ڈوبتی ہے وہ زہر والا پر ہوتا ہے، اور دوسرا پر اوپر جو ہوتا ہے وہ شفا والا ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کو ہم نے ملا دیا تو جو زہر تھا، جو بیماری تھی، وہ شفا کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیئیں تو ہم پی سکتے ہیں، اور اگر ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جو شرعی حکم ہے اس میں ہمیں علت نہیں نکالنی ہے۔ یہ صحیح اور ثابت حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہمارے برتن میں کوئی مکھی گر جائے، پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو ہم اس کو ڈبو دیں گے، پھر نکالیں گے اور پھر اس کو ہم پیئیں گے۔ اور اس کی علت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ ایک پر میں شفا ہے مکھی کے اور دوسرے پر میں زہر ہے۔ اور بعض جو ہے روایتوں میں یا بعض اطباء کا قول ہے یا بعض ماہرین کا قول ہے کہ وہ مکھی جو ہے جس پر کے ذریعے سے، جس پر کی طرف سے برتن میں جاتی ہے، پینے کی چیز میں گرتی ہے، وہ زہر والا
یا بیماری والا پر ہوتا ہے اور دوسرا پر جو ہوتا ہے وہ شفا والا ہوتا ہے. جو دونوں کو ملا دیں گے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب اگلی جو حدیث ہے وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے ممانعت اور حرمت کے سلسلے میں دلیل ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی ان کے برتنوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور تمہارے لیے انعام کے طور پر یہ آخرت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں اور پیئیں ان کے عذاب کے سلسلے میں یا ان کی سزا کے سلسلے میں یا ان کے لیے وعید کے سلسلے میں ایک روایت آئی ہم دیکھتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ انڈیل رہا ہے. یہ جو حدیث ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے حکم سے متعلق ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کوئی بھی چیز کھڑے ہو کر تم میں سے کوئی شخص نہ پیے، اگر کوئی بھول کر ایسا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے. یہ ایک روایت ہوئی جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر ہمیں پانی یا کوئی چیز نہیں پینی چاہیے. ایک اور روایت بخاری شریف میں ہے. راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ پانی لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند تصور کرتے ہیں. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا جس طرح سے میں نے ابھی کیا ہے. یعنی گویا اس حدیث کے اندر کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کھڑے ہو کر کھانے سے متعلق، تو کہا کہ یہ اور بری بات ہے، یہ اور بڑی سخت بات ہے. اس کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے والے کو ڈانٹا ہے، اس کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے. تو ان احادیث سے ہمیں میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پانی بھی پیا ہے. تو یہ بات ہم جان لیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسندیدہ عمل ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ عمل ہے. لیکن اگر ضرورت ہو تو اس کے جواز کی صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. ضرورت کے وقت انسان کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے. لیکن بہتر بات یہی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کیونکہ اس سلسلے میں سخت نہی وارد ہے. بہتر یہی کہ انسان کھڑے ہو کر نہ کھائے پیے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سخت نہی وارد ہے. جیسا کہ حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھول کر بھی کھڑے ہو کر پیا ہو اس کو حکم دیا ہے کہ وہ قے کر دے. تو جائز ہے ضرورت کے وقت، وقت ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تناول کیا ہے. یہ وقت ضرورت جواز کی صورت ہے. لیکن اگر ہم کھڑے ہو کر نہ کھائیں نہ پیئیں، بیٹھ کر کھائیں پیئیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو آج کے اس حلقے میں ہم نے کھانے اور پینے سے متعلق اہم آداب، اہم سنتیں اور اہم
امور جن کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کھانے اور پینے سے متعلق ان کو جانا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ کر ان کو عمل میں لانے اور انہیں لوگوں میں عام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.